اخباب بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ پہلی صدی ہجری ہے۔ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ کوفہ، بصرہ اور مدینہ کی طرح کا کوئی شہر شمالی افریقہ میں بسایا جائے۔ اسی لیے صحابہ اکرام اور تابعین نے علاقوں کا جائزہ لیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک علاقہ نظر آیا جہاں پانی تھا، سبزہ تھا، مگر شیر، بھیڑیے اور درندے کثرت سے تھے۔ لوگوں کی جان ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مگر شہر تو بسانا تھا۔ ایمان وہ یقین ہو تو ایسا۔ حضرت اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن دیکھیں۔ جنگلی جانوروں کو خط لکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا خط لکھا گیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپہ سالار اخباب بن نافع کی طرف سے جو رسول اللہ کے حکم سے جہاد کرنے اور یہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے آیا۔ اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، ہم اس علاقے میں مسلمان مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور ہم بھی اللہ کے حکم نافذ کرنے نکلے ہیں، لہٰذا اللہ کے نام پر میری التجا ہے کہ تم سب درندے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ خط لکھ کر اخباب بن نافع نے کہا، یہ جا کر جنگل میں کسی درخت پر آویزاں کر دو۔ ایسا کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ 3 دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے۔ شیرنیوں سمیت کئی جانور دیکھے گئے کہ ان کے منہ میں ان کے بچے تھے اور وہ سب نکل کر خالی جنگل کر رہے تھے۔ 3 دن میں جنگل خالی ہو گیا تو وہاں قروان شہر کی آبادی شروع کر دی گئی۔ یہ شہر اسی علاقے میں پہلا اسلامی شہر تھا جس میں 100% مسلم آبادی تھی۔ بعد ازاں یہ اس علاقے کا علمی مرکز قرار پایا۔ جب جنگلی بھیڑیے اور شیر ایک سپہ سالار کے حکم سے جنگل چھوڑ سکتے ہیں، مجاہد کے آگے سرنگو ہو سکتے ہیں، شیرنیاں دانتوں میں بچے دبائے سر جھکائے نکل گئیں اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ جنگل نہ صرف شہر بنا بلکہ اسلامی علوم و فنون کا مرکز قرار پایا۔ آج اگر کوئی مرد مومن، کوئی مجاہد، کوئی وقت کا سپہ سالار کرونا کو خط لکھے کہ اللہ کی زمین ظلم سے بھر گئی تھی، انکاریت کلچر بن رہی تھی، الحاد کی تبلیغ زوروں پر تھی، زمین کی طاقتیں خود کو کائنات کا خدا سمجھ بیٹھی تھی، انسان ترقی کی اس معراج کو پہنچ گیا تھا، خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ خدا کی دی ہوئی عقل سے خدا کے منہ کو آ گیا تھا، چیلنج کرتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ مریخ پر کاشتکاری کرنے، چاند پر بستیاں بسانے، سمندروں کی تہوں کو چیر کر ٹاور اور پلازے بنانے والا یہ انسان خود کو خدا کا نائب سمجھنے کے بجائے فرعون بن بیٹھا۔ انسانی آبادیاں خاک و خون میں نلا دیں، اتنے ہتھیار بنا لیے کہ ساری دنیا کو 10 بار تباہ کر بیٹھے، مخلوق پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تب اے کرونا، تو ہمیں ہماری اوقات بتانے کے لیے بھیجا گیا۔ ہم رب کے آگے عہد کرتے ہیں، اب ہم درہم و دینار کے بندے نہیں بنیں گے، اب وقت کے خداؤں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اب اس حقیر دنیا کے لیے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ دنیا بھی جہاں بھی ہم مسلمان مہاجرت میں ہیں، اب ہم اسلام کے سپہ سالار بن جائیں گے۔ ہم منافقت چھوڑ کر اپنی مومنانہ و مجاہدانہ زندگی سے خلق خدا کو دین کے قریب لائیں گے۔ ہم مقصد زندگی بھلا بیٹھے تو کرونا تجھے ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ زندگی ہم سے روٹ گئی، ہم سے دنیا اور ہماری عبادت گاہیں چھین لی گئیں، ہمارے شہر ویران ہیں، ہمارے مجموعہ منتشر، ہمارے قدم اکھڑ گئے ہیں، سانسیں رکی ہیں، ہم گھروں میں قید ہیں جبکہ ساری مخلوق آزاد ہے۔ یہ قید تنہائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ کرونا، ہم تجھے حکم دیتے ہیں ہماری بستیوں سے نکل جا۔ یقیناً
عقبہ بن نافع جیسے سپہ سالار کرونا کو خط لکھتا تو وہ شیر چیتوں اور گیدڑوں کی طرح سر جھکائے ہماری آبادیوں سے نکل جاتا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔